بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکیری اسٹوریز وتھ سیمی خان۔ آج کی اسٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ میری فرینڈ، اس کی نانی بتاتی ہیں یہ واقعہ ان کے گاؤں میں پیش آیا۔ وہ کہتی ہیں ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک جنگل تھا۔ آبادی اتنی تھی نہیں اس زمانے میں، کم آبادی تھی ہمارے گاؤں میں، لوگ بھی بہت کم تھے، لگ بھگ گاؤں میں 50 سے 70 گھر ہوں گے، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ نانی بتاتی ہیں کہ ان کے پڑوس میں ہی نور محمد رہتے تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا کاروبار شہر میں تھا، ان کی اپنی پرچون کی دکان تھی، تو وہ تھوڑا گاؤں سے ہٹ کر انہوں نے شہر کی طرف کھولی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پہ صبح جاتے اور مغرب کے وقت آ جاتے۔ اچھا، لیکن جو راستہ وہ اختیار کرتے تھے وہ جنگل سے ہو کے جاتا تھا، کیونکہ وہ راستہ ان کو کم پڑتا تھا، یعنی وہاں کا فاصلہ کم تھا، وہ جلدی اپنی دکان پہ پہنچ جاتے تھے، تو وہ ہمیشہ زیادہ تر جنگل کا ہی راستہ چنتے۔ آپ یہ کہنے کہ وہ ایک شارٹ کٹ تھا۔ اسی طرح ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے کام پہ گئے اور واپس آتے آتے ان کو دیر ہو گئی۔ اس زمانے میں نانی بتاتی ہیں کہ 7 بجے مغرب کے ٹائم لوگ جو ہے اپنا سارا کام سمیٹ کر کھانا ٹائم پہ کھا کر عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، یعنی مغرب کے بعد وہ 1 گھنٹہ ریسٹ کرتے تھے، 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد عشاء ہوتی تھی، عشاء پڑھ کے سب اپنے اپنے ٹائم پہ سو جاتے تھے، اور صبح سویرے 4 ساڑھے 4 بجے فجر سے پہلے اٹھتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ان کو آنے میں دیر ہو گئی، لگ بھگ آتے آتے ان کو رات کے 9 بج گئے۔ 9 بجے انہوں نے جنگل کا راستہ کراس کرنا تھا۔ پہلے تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں بڑے راستے سے چلا جاتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، بڑے راستے سے میں گیا تو ایک تو مجھے دیر ہو جائے گی اور دیر ہو جائے گی، اور دوسرا اس زمانے میں زیادہ دیر تک اگر لوگ باہر نظر آتے تو پولیس والے پکڑ لیتے تھے۔ اس زمانے میں پولیس کو وہ گشتی پولیس وہ بتاتی ہیں کہتے تھے، تو وہ گشت کرتے رہتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر اکیلے بندے کو اگر زیادہ دیر ہو تو وہ روک لیتے تھے اور پوری انکوائری کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا، نور محمد نے، کہ مجھے شارٹ راستہ ہی اپنانا چاہیے، میں جلدی جلدی پہنچتا ہوں۔ انہوں نے سائیکل کا پیڈل تیز چلایا، اور جتنی ان کے اندر طاقت تھی انہوں نے صرف کی کہ میں جلدی سے جلدی یہ جنگل کراس کر لوں۔ اس جنگل کے اندر ہی وہ بتاتے ہیں ایک کنواں بھی تھا۔ وہ کنواں بند تھا، استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں ایک کنواں تھا۔ وہ کہتے ہیں روز اسی کنویں سے وہ گزرتے، کراس کرتے، اور وہی ان کا راستہ تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی، گھٹوں میں سر دیے، اور آہستہ آہستہ وہ رو رہی۔ تو نانی کے بتاتی ہیں کہ وہ ایک دم حیران ہوتی ہیں کہ یہ عورت یہاں اس ٹائم، تو وہ اگنور کر کے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دم پیچھے سے آواز آتی ہے کہ پلیز میری مدد کریں۔ وہ ایک دم گھبرا کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی خوش شکل سی ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے۔
وہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی مجبور ہو، وہ آگے جا کے رک جاتے ہیں، اس سے کوئی 10-15 قدم کے فاصلے پہ، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم اور یہاں بیٹھی کیا کر رہی؟ تو وہ بولتی ہے کہ میں مجبور ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، میری مدد کریں۔ تو وہ بولتے ہیں تم کس گاؤں سے آئی ہو؟ تو وہ اپنے ساتھ والے گاؤں کا نام بتاتی ہے۔ نور محمد پوچھتا ہے کہ تمہارے گاؤں کے چودھری کا کیا نام ہے؟ تو وہ ان کا نام بھی صحیح بتا دیتی ہے۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لڑکی انسان ہی ہے اور یہ سب جانتی ہے۔ اس زمانے میں نانی بتاتی ہے کہ لوگوں کا دل بہت مضبوط ہوتا تھا، چھوٹے موٹے واقعات کو وہ لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ بڑے بہادر لوگ ہوا کرتے تھے۔ اور نانی بتاتی ہے کہ اکثر ایسے واقعات اس زمانے میں ہوتے تھے، لیکن لوگ بہت بہادر اور بڑے دل کے ہوتے تھے، بہت مضبوط اعصاب کے۔ تو کہتے ہیں کہ نور محمد کو شک تو تھا کہ شاید یہ کوئی شیاطین میں سے نہ ہو، کوئی شیاطین جن نہ ہو، لیکن جب اس نے انکوائری کی تو وہ ایک عام انسان ہی نکلے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے ان سے مدد مانگی کہ آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں آپ کے گھر کام کروں گی، خدمت کروں گی، میں مجبور ہوں، میرا گاؤں میں پتی کی موت ہو چکی ہے اور میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میری کوئی اولاد بھی نہیں اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں ان کی اکلوتی ہی اولاد تھی، رشتہ دار رکھ نہیں رہے، میں کہاں جاؤں؟ اس نے اپنی مجبوری غرض ساری کھڑے کھڑے بتائی۔ ان کو اس لڑکی پہ ترس آ گیا تو غرض وہ لڑکی کو لے کر گھر کی طرف چل۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ بتاتی ہیں نانی کہ ان کو 10-10:30 بج گئے۔ ان کی بہن گھبرائے باہر ہی کھڑی تھی، جب وہ ان کو دیکھتی ہے تو پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ نے اتنی دیر لگا دی، خیریت تو تھی، میرا تو خون خشک ہو گیا۔ نانی بتاتی ہے کہ ہم اور ان کے والد بھی ساتھ باہر ہی کھڑے ہوئے تھے ان کی بہن کے ساتھ۔ ان کی بہن کے ساتھ نانی کہتی ہے وہ میری دوست تھی اور بہت اچھے تعلقات تھے، ایک ہی دیوار تھی، اور اس وقت پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اور سب کے دکھ درد سانجھے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم ان کو تسلی دے رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ اب جا کے تھانے جا کے رپٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ غائب ہو گیا ہے اور ابھی تک آیا نہیں۔ کہتے ہیں ابھی وہ نانا اور نانی کے بھائی نکل ہی رہے تھے کہ نور محمد گمشدگی کا جا کر تھانے میں پرچہ کروائیں کہ اتنے میں نور محمد آ گیا، اور سب حیران رہ گئے کہ وہ اکیلا نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک خاتون تھی۔ اس نے سب کو بولا کہ آپ حیران نہ ہوئیں، اندر آئیں گھر میں آپ کو ساری کہانی بتاتا ہوں۔ غرض اس نے اس عورت کو اپنی بہن کے حوالے کیا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ خود نانی بتاتی ہے کہ ان کے ابو کو اور بھائی کو لے کر بیٹھک میں چلے گئے اور ان کو سارا قصہ بتایا۔ پھر کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے کہ کچھ ٹائم گزرا اور وہ عورت ان کے گھر میں گھل مل گئی۔ ان کی بہن بھی ان کے ساتھ رہتی تھی اور وہ عورت سارا کام گھر کا کرتی تھی، ایون کہ انہوں نے ان کی بہن کو بھی بالکل بٹھا دیا تھا۔ بہن ان سے بہت خوش تھی، یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، محنتی ہے، کام کرتی ہے۔ ایک دن بہن نے بھائی کو مشورہ دیا کہ نور محمد میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نور محمد نے بولا ہاں بولے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں باجی؟ تو وہ بولی دیکھو نور محمد، میں تمہیں ایک صحیح مشورہ دیتی ہوں کہ
یہ لڑکی بے آسرا ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے، گھر کو بھی سنبھال لیا ہے اور بچوں کو بھی، بچے اس سے بہت مانوس ہو چکے ہیں، تو کیوں نہیں تم اس سے نکاح کر لیتے؟ یہ ایک ثواب کا کام بھی ہے، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا اور اس لڑکی کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ نور محمد سوچتے ہیں اور پھر وہ مان جاتے ہیں، اور پھر گاؤں کے چودھری سے مشورہ لیا جاتا ہے اور سارے گاؤں والے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ اس عورت کو اپنے گھر کی عزت بنا لیں، اور یوں ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور وہ عورت ان کو بہت آرام دیتی ہے، ان کے بچوں کو پالتی ہے، ان کی بہن کے ساتھ پیار محبت سے رہتی ہے، اور وقت گزرتا ہے اور گزرتے گزرتے 15 سال گزر جاتے ہیں۔ نانی بتاتی ہیں کہ 15 سال بعد ایک رات نور محمد کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ معمول کی صبح ہوتی ہے، سب اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، ان کی بیگم نور محمد کو کھانا دیتی ہے۔ نور محمد کمرے میں چلے جاتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ نانی بتاتی ہیں کہ ان کی بیگم سارا گھر کا کام سمیٹ کر کمرے میں آ کے اپنی چارپائی پہ بیٹھتی ہے۔ نور محمد بیگم سے بولتے ہیں کہ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم بھی آرام کرو، لالٹین بجھا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ دیوار پہ لالٹین لٹکی ہوتی ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیگم چارپائی پہ بیٹھی ہیں اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے ان کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ لالٹین تک پہنچتا ہے اور لالٹین کا دیا وہ بجھا دیتی ہیں۔ نور محمد بتاتے ہیں کہ وہ پھٹی آنکھوں سے کھلے منہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک دم کمرے میں روشنی ہو جاتی اور وہ خاتون بولتی ہیں کہ نور محمد تم پریشان مت ہو اور نہ گھبراؤ، تمہارا میرے اوپر بہت احسان ہے، تم نے جس طرح مجھے پناہ دی اور ان 15 سالوں میں جتنا تم نے میرا خیال رکھا، میں اس کی احسان مند رہوں گی۔ اور آج میں تمہیں یہ بتانے جا رہی ہوں کہ آج کی رات میری یہاں آخری رات ہے، میرا جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ میں ایک جنات کی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میں انسان نہیں، میں سزا کے طور پہ زمین پہ پھینکی گئی تھی۔ ہم جنات کے قبیلے ہوتے ہیں اور ان قبیلوں کے اپنے اپنے سردار، میرے قبیلے نے مجھے سزا دی تھی اور یہ میری سزا تھی کہ مجھے اتنے سال انسانوں کے درمیان رہنا ہوگا، انسان بن کر۔ میرے سردار نے میری ساری طاقتیں چھین لی تھی اور میں ایک انسان ہی تھی، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ اب میری سزا کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور میری ساری طاقتیں واپس آ چکی ہیں اور اب میرے جانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ میں تم سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں اپنی اصلیت نہ بتائی، میری مجبوری تھی، لیکن میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ اب مجھے واپس اپنے قبیلے میں جانا ہے، مجھے جانے کی تو بہت خوشی ہے، لیکن تمہیں چھوڑنے کا دکھ بھی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نور محمد بتاتے ہیں کہ وہ ایک دم غائب ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جیسے مجھے ایک دم جھٹکا لگتا ہے اور میں ہوش میں آ جاتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تھا
ان کی زندگی کا ایک حیران کن واقعہ۔ جی تو دوستو، یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ یہ ایک پرانا واقعہ ہے، یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ باقی یقین کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو انٹرٹین کرنا، اچھی اچھی ریئل سٹوریز لا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ اب ہمیں بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔